حضرت شیخ شبلی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، تو جی خرچ ہی نہیں پورا ہو رہا، آ کے شکوے شروع کر دیے، شکایتیں شروع کر دی. تو جب وہ ساری بات مکمل کر چکا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ تو واپس گھر چلا جا، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے، تو سوکھا ہو جائے گا. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے. تو کہا پھر اتنی بھی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، اس کے ذمہ ہے، اب وہ کب کتنا دیتا ہے اس پہ تو راضی رہے، تیری زندگی سوکھی ہو جائے گی. تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے، اور یہ توحید کا فیضان ہے. جب اللہ پر یقین کامل ہو جائے تو پھر اس پر توکل پیدا ہو جاتا ہے، اور توکل زندگی کا جمال ہے، توکل زندگی کی خوبصورتی ہے. لیکن توکل یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. توکل کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پر توکل بھی کرو. اونٹ کا گھٹنا باندھو، سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اس کا تالا لگاؤ اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کر کے آ جاؤ. لیکن اگر آپ گاڑی کھلی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اونٹ کو گھوڑے کو کھلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کیا، یہ توکل کے منافی. جو اسباب ہیں ان کو پورا کرو، اسباب کو پورا کرنے کے بعد آگے سپرد اللہ کے کر دو، تمہارے لیے کافی ہوگا. اور حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، مختصر دعا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا، اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا، اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا. کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے ہم مصداق بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں گے. شیطانوں سے بچ بچ کے چلیں گے. گلی اور بازاروں کے اندر شیطانوں کی بھیڑ بھی ہوگی لیکن ہم سے نہیں ٹکرا سکیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ضمانت ہمارے حضور نے ہمیں دی ہے. تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ مومن کی زندگی ہے. کام کریں، گھٹنے باندھیں، سب کچھ کریں، لیکن بھروسہ اللہ پہ. محنت ہم نے کی ہے لیکن محنت کا نتیجہ نہ سمجھے، اللہ کا کرم کا نتیجہ سمجھے. یہ کہتے ہیں وہ منڈے نے بڑی محنت کی ہے جی اس لیے آگے نکل گیا ہے. کتنے منڈے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی اور پیچھے رہ گئے ہیں؟ جی یہ بندہ جو ہے وہ یہ بڑا زبردست تھا اس لیے آگے چلا گیا. زبردستی کے فوائد تو ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کاموں کو منسوب اپنی طرف نہ کرو، اللہ کی طرف کرو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا. بیماری کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ نہیں کہ منڈے نے بڑا کام کر دکھایا، نہیں، اللہ کے سپرد. اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو. کسی کے اوپر جب ہم توقع رکھتے ہیں تو ہماری توقع قدم قدم پہ ٹوٹتی. اللہ پہ توکل کرو، دنیا پہ توقع نہ رکھو. ٹھیک ہے اسباب بہم پہنچاؤ، کوشش کرو، لیکن نتیجہ سب کچھ اللہ کے سپرد رکھو. انشاءاللہ خیر ہوگی، بہتر ہوگی. پھر مایوسی بھی نہیں ہوگی. جب توقع ہی لوگوں پر نہیں ہوگی تو توقع ٹوٹے گی نہیں، توقع ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے؟ تو پھر مایوسی اور پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ پہ توکل تمہیں اعتماد دے گا، اللہ پہ توکل تمہیں مضبوط کرے گا، اللہ پہ توکل تمہیں کھڑا کر دے گا، اللہ پہ توکل تمہیں توحید کے نور سے مالا مال کرے گا. اللہ پہ توکل اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ پہ توکل خشیت الہی کی نہضت کا سبب ہے. اللہ پہ توکل باطن کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ نور ہے، قبر میں بھی جائے، حشر میں بھی یہ نور ساتھ ساتھ چلے. تو اللہ پر توکل یہ زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں اترنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توکل کے نور سے مالا مال فرمائے.